مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم خدا کے کلام مقدس میں سے زبور کی کتاب، اس کا 4 زبور اور اس کی 5 آیت کا مطالعہ کرتے ہیں اور خدا کے کلام مقدس میں سے سیکھیں گے خدا ان کے زندہ اور پاک کلام میں زبور 4 اور اس کی 5 آیت خدا ان کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے: صداقت کی قربانیاں گزارنو اور خداوند پر توکل کرو۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ یہ ہماری آج مرکزی آیت بھی ہے۔ میں ایک بار پھر اب مرکزی آیت کو آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ صداقت کی قربانیاں گزارنو اور خداوند پر توکل کرو۔ آمین۔ آج اس آیت کو سمجھنے کے لیے اس آیت میں سے 2 ایک ایسے لفظ ہیں جن کو سمجھنا نہایت ہی ہمیں ضروری ہے، کیونکہ ہم نے اس آیت کو سمجھنا ہے اور یہ سب کچھ ہم نے سمجھنا ہے خدا کے کلام مقدس میں سے۔ پہلا لفظ صداقت، دوسرا لفظ توکل۔ اور خدا کلام مقدس میں جو پہلا لفظ ہمارا ہے صداقت کا، وہ ہے 195 بار استعمال کیا گیا۔ خداوند کے پاک کلام میں یہ لفظ 195 بار استعمال کیا گیا ہے، اور اس کے معنی کیا ہیں؟ وفاداری، راست بازی، سچائی، حقیقت۔ اور خدا کے کلام میں کیا لکھا ہوا ہے جو ہماری مرکزی آیت ہے؟ صداقت کی قربانیاں کیا کرو؟ گزار دو۔ اور اس کے صداقت کے مطلب کیا ہے؟ وفاداری، راست بازی، سچائی۔ آپ نے خداوند کے ساتھ جو قربانی گزارنی ہے، آپ نے جو خداوند کو قربانی دینی ہے، وہ آپ کی سچائی کے ساتھ ہو، وفاداری کے ساتھ ہو اور پیار محبت کے ساتھ ہو۔ میں نے ایسے بہن بھائی، ایسے خاندان بھی دیکھے ہیں جن کے کاروبار شراب کے ہیں، کام چوری کا ہے، نشے کی چیزیں بیچتے ہیں اور ہر وقت دھوکے بازی کی کمائی کرتے ہیں، اور وہ دے یقین بھی دیتے ہیں، وہ غریبوں کو کھانا بھی دیتے ہیں، وہ سب کام کرتے ہیں جو خدا کے کلام مقدس میں نیکی کے ہوتے ہیں۔ تو خداوند آج آپ سے حقیقت بات کہہ رہا ہے۔ خداوند آپ سے آج اس طرح بات کر رہا ہے، میرے ساتھ آپ زبور کی کتاب 11 زبور اس کی 7 آیت کو نکالیں تو خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ خداوند صادق ہے، وہ صداقت کو پسند کرتا ہے، راست باز اس کا دیدار حاصل کریں گے۔ یہاں پر بات کیا ہے؟ خداوند صادق ہے، وہ صداقت کو پسند کرتا ہے، راست باز اس کا دیدار حاصل کرے گا۔ اگر آپ صادق کے ساتھ قربانیاں دے رہے ہیں، اگر آپ نیک نیتی کے ساتھ اپنی قربانی دیتے ہیں، آپ کی وفاداری کے ساتھ قربانی ہے، آپ کی محبت کے ساتھ قربانی ہے، تو پھر کیا ہے؟ اگر آپ کی محبت کے ساتھ قربانی ہے تو پھر کیا ہے؟ خداوند کو یہ قربانی پسند ہوگی اور آپ خداوند کا دیدار حاصل کریں گے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں، میں آپ سے حقیقت کہتا ہوں، میں نام نہیں لیتا، کہ ان کے ساتھ میرا واسطہ بھی ہوا ہے، بات چیت بھی ہوئی ہے۔ میں نے چند دن پہلے کی بات ہے، اس فیملی کے گھر گئے، اس فیملی کے پاس گئے، بات چیت ہوئی تو بیٹھے، تو بیٹھنے کے بعد ان کے خاندان میں ایک بات ہوئی کہ پائی جی اسی بھی شکر گزاری کر رہے ہیں، لیکن انا کیا تھی؟
فلانا نہیں آئے، اور نہیں آئے، اور نہیں آئے۔ یہ شکر گزاری کوئی شکر گزاری نہیں۔ آپ پیار محبت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ، کہ آپ کا یقین ایمان ہو کہ میں نے جو شکر گزاری کرنی ہے، میں نے جو شکر گزاری کرنی ہے وہ خدا کے نام سے کرنی ہے، وہ خداوند کے لیے کرنی ہے۔ یسایہ 57 باب اور اس کی 12 آیت کو پڑھتے ہیں۔ میں تیری صداقت کو اور تیرے کاموں کو فاش کروں گا، اور ان سے تجھ کو کچھ نفع نہ ہوگا۔ میں تیری صداقت کو اور تیرے کاموں کو فاش کروں گا، اور ان سے تجھ کو کچھ نفع نہ ہوگا۔ میں آج آپ سے بتا دوں، آپ کو میں ایک بات بتا دوں، آپ کو ایک بات میں سمجھا دوں کہ آپ جتنی بڑی مرضی قربانی کریں، آپ کہیں کہ ہو سکتا ہے کہ میں 2 بکرے دے دوں، 1 بیل دے دوں قربانی میں، ہو سکتا ہے خدا مجھ سے خوش ہو جائے، یا میری قربانی کے ساتھ دینے کے ساتھ خدا کو کچھ فائدہ ہو جائے۔ میں آپ سے ایک بات کہوں، خداوند کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ ہوگا تو کن کو ہوگا؟ ہمیں فائدہ ہوگا۔ فائدہ ہوگا تو کس کو فائدہ ہوگا؟ ہم کو فائدہ ہوگا، ہمارے بچوں کو فائدہ ہوگا، ہمارے گھرانے کو فائدہ ہوگا، ہمارے بہن بھائیوں کو فائدہ ہوگا۔ جب ہم خداوند کے سامنے قربانی گزاریں گے، جب ہم خداوند کے سامنے اپنی شکر گزاری لے کر جائیں گے، تو فائدہ کس کو ہوگا؟ ہم کو ہوگا، خدا کو نہیں فائدہ ہوگا۔ اس شکر گزاری کا فائدہ کس کو ہے؟ ہمیں فائدہ ہے۔ اس شکر گزاری کا فائدہ کس کو ہے؟ مجھ کو فائدہ ہے، آپ کو فائدہ ہے۔ اس روئے زمین پر رہتے ہوئے جتنے بہن بھائی ہیں ان کو فائدہ ہوگا، باقی کسی کو فائدہ نہیں ہوگا۔ نہ خدا کو آپ کی قربانی دینے کے ساتھ فائدہ ہوگا، نہ خداوند کو آپ کی شکر گزاری دینے کے ساتھ کچھ فائدہ ہوگا۔ آپ قربانی دیں، خدا کے نام سے دیں، آپ قربانی دیں، خدا کے جلال سے قربانی دیں، اور خداوند آپ کو برکت دے گا، خوشیوں کے ساتھ دیں۔ اور دیکھیں پھر آپ کو ملتا کیا ہے، خداوند کے کلام میں بھی دیکھتے ہیں، ملاکی 4 باب اور 2 آیت، لیکن تم پر جو میرے نام کی تعظیم کرتے ہو، آفتاب صداقت طلوع ہوگا، اور اس کی کرنوں میں شفا ہوگی، اور تم کا گاؤ خانہ کے بچڑوں کی طرح کودو پودو گی۔ آمین۔ جب آپ صداقت کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ خدا کے کلام کو لیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کی قربانیاں اس طرح جائیں گی خوشبو خداوند کے پاس، اور خداوند آپ کی خوشبو کی قربانی کی خوشبو کو لے گا، اور خداوند آپ کی قربانی کی خوشبو کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے گا، اور خداوند آپ کو باعث سے برکت دے گا۔ اور وہاں سے جو آفتاب صداقت طلوع ہوگا، وہاں کا جو سورج طلوع آپ کی طرف ہوگا، اس روشنی کی جو کرنیں آپ کی طرف آئیں گی، اس کرنوں میں کیا ہوگا؟ شفا ہوگی۔ ان کرنوں میں کیا ہوگا؟ محبت ہوگی۔ ان کرنوں میں کیا ہوگا؟ جلال ہوگا۔ وہ کرنیں آپ کے لیے باعث سے برکت ہوں گی۔ آپ اپنے خاندانوں میں، گھرانوں میں خوشی کی طرح جھمپے لیتے رہو۔ اسی لیے میں آج آپ سے کہوں گا کہ آپ نے اپنی جتنی بھی قربانیاں گزارنی ہیں، خوشی کے ساتھ گزارنی۔ بہت سے ایسے لوگ دیکھے، او یار منہ نانا کٹدا تے میں دیکھ نہ دے پاندا، ہن منہ کڈیے تے دیکھ دینی پینی ہے۔ ایسا نہیں۔ آپ کہیں کہ خداوند مجھے اس قابل بنانا کہ میں آپ کی شکر گزاری کر سکوں، خداوند مجھے اس قابل کر دینا کہ میں آپ کے سامنے جھک سکوں، اور خداوند آپ کو برکت دے گا۔ آمین۔ ہمارا اگلا لفظ کیا ہے؟ توکل کا۔
میں ایک بار اپنی مرکزی آیت کو آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. صداقت کی قربانیاں گزارنو اور خداوند پر توکل کرو. اگر لفظ کیا ہے توکل کا، توکل کا جو لفظ ہے وہ خدا کے کلام مقدس میں 76 بار استعمال کیا گیا ہے. توکل کا لفظ کلام مقدس میں 76 بار استعمال کیا گیا ہے. اس کے معنی ہے آسرا، اعتماد، خدا پر بھروسہ. ہاں یہ دیکھیے کیسی پیاری بات ہے. آپ نے قربانی گزاری، آپ کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ ہاں میں نے قربانی دی ہے خداوند کو، میں نے ایک بکرا ذبح کیا تھا، مجھے پتا تھا کہ خدا نے مجھے 2 بکرے دینے ہیں، میں نے 10 روپے دیے ہیں خداوند کے گھر میں، تو خدا میرے 10 روپے کی جگہ مجھے 50 روپے دے گا، کیونکہ خدا کلام میں لکھا ہے کہ وہ بڑھا کر دیتا ہے، ڈبل کر کے ملیں گے. ایسی سوچ رکھ کر اگر آپ نے دینا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ بو دیں خداوند کے لیے، آپ ڈال دیں خداوند کے لیے، آپ کا بیج خداوند کے لیے ڈل جائے، آپ کا بیج خداوند کے لیے ڈالا جائے. اور میں آپ سے حقیقت کہتا ہوں جب آپ اپنے خداوند کے لیے اپنا بیج ڈال دیں گے اور خداوند آپ کو بلیس کرے گا. میرے ساتھ زبور 25 اور اس کی 2 آیت کیا مطالعہ کرتے ہیں. اے میرے خداوند، میں نے تجھ پر توکل کیا، مجھے شرمندہ نہ ہونے تھے، میرے دشمن مجھ پر شادیانیاں نہ بچائیں. آپ جب خداوند پر بھروسہ کر لیتے ہیں، جب آپ کا بھروسہ، آپ کا یقین خداوند پر ہوتا ہے، آپ کا آسرا خداوند پر ہوتا ہے، آپ کا ایک بھروسہ خداوند پر ہو گیا ہے، آپ کا بھروسہ خداوند پر ہے، آپ کا یقین خداوند پر ہے، آپ کو پتہ ہے کہ میرا یقین، میرا بھروسہ خداوند پر ہے، تو میں اپنے دشمنوں کے سامنے سب کچھ، میرے دشمن کچھ بھی نہیں میرا کر سکتے، کیونکہ میں اکیلا نہیں، میرے ساتھ میرا خداوند ہے. میں آج آپ سے گواہی دیتا ہوں آپ کے سامنے کہ ایک بیٹے نے مجھے کال کی، اس کے پیسے کو کم سے کم 6-7 ماہ سے اس جگہ پر ایسے پھنسے ہوئے کہہ لیں کہ وہ لوگ اس کے پیمنٹ نہیں دے رہے تھے. لیکن خداوند کے فضل سے جب اس بیٹے نے کہا کہ پاس صاحب آپ دعا کریں، خداوند، میرا بھروسہ، میرا یقین، میرا عقیدہ خداوند پر ہے کہ میرا خدا میرا کام کرے گا، میرا خدا جب میں جاؤں گا میں اکیلا نہیں، میرے ساتھ پر میرا خداوند ہے، میرا خداوند مجھے اٹھا کھڑا کرے گا، میرا خدا مجھے ہر پریشانی تکلیف سے نکالے گا. میں ایمان سے کہتا ہوں جب وہ بیٹا گیا تو اس کا بھروسہ خداوند پر تھا، اور پھر خداوند اپنے بیٹوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا. خداوند اپنے بچوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا. اگر بھروسہ خدا پر ہے تو پھر اس کے دشمن بے شک شادمیانیاں بجاتے رہیں، بے شک باجے بجاتے رہیں، بے شک شور کرتے رہیں اور چیخ و چلاخ کرتے رہیں، لیکن خداوند پر بھروسہ کرنے والے کبھی گرتے نہیں، وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. آمین. میرے ساتھ یسایہ 12 باب اور اس کی 2 آیت. دیکھو خداوند میری نجات، میں اس پر توکل کروں گا اور نہ ڈروں گا، کیونکہ یا یہوہ میرا زور اور میرا سردار ہے، اور وہ میری نجات ہوا ہے. یا یہوہ، جس پر آپ نے بھروسہ کیا، جس کو پر آپ کا توکل تھا، وہ آپ کبھی ڈریں گے نہیں. مجھے ایک بیٹے نے کال کی اور کہا کہ پاش صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جب آپ بدرو گرفتہ پر دعا کرتے ہیں تو آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ میں نے اس سے پوچھا کیوں بیٹا؟ اس نے کہا پاش صاحب میرے والد صاحب بھی پاسٹر تھے، پر وہ بیماروں پر ہاتھ رکھ کے دعا نہیں کرتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ یہ الٹا آ جاتے ہیں، یہ ہمارے اوپر الٹا اٹیک کرتے ہیں،
لیکن میں آج خدا کا خادم ہونے کے ناطے آپ سے حقیقت کہتا ہوں کہ اگر آپ کا ایمان مضبوط ہے، اگر آپ کا بھروسہ، آپ کا یقین خداوند پر ہے، آپ کا بھروسہ عقیدہ اپنے خداوند پر ہے، تو میں آج آپ سے حقیقت کہتا ہوں کہ ایسی چیزیں آپ کے پاس نہیں، آپ کے سائے سے بھی دور بھاگیں گی۔ آمین۔ اور یہ چیزیں آپ سے ڈریں گی، آپ کو ڈرا نہیں پائیں گی۔ میں ایک بار پھر اپنی مرکزی آیت کو آپ کے سامنے پڑھتا۔ صداقت کی قربانیاں گزارو اور خداوند پر توکل کرو۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا، صداقت، سچائی کے ساتھ، اپنے دل کے ساتھ، محبت کے ساتھ خدا کی قربانی کو گزارو اور خداوند پر بھروسہ رکھو، تو یقین کر لو کہ میرا یہ کام خداوند کرے گا، میرا یہ کام خدا ہر صورت میں کرے گا۔ آمین۔ خداوند آج کی کلام کے سبب سے اور اس آیت کو، زبور 4 اور اس کی 5 آیت کو آپ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت دے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔